جب بھی ذی الحجہ کا مہینہ ہماری زندگی میں آئے تو دو باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس سال ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، ان سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ اور دوسری بات، اس سال جو ہم نے اعمال صالحہ کی ہیں ان کو اللہ کے ہاں قبول کروانے کی فکر، یا اللہ ان کو قبول بھی کر لیجئے۔ اعمال کا کرنا ایک کام ہوتا ہے، نماز کا پڑھنا یہ ایک کام، لیکن اس کے بعد اس کی قبولیت کی دعا زندگی بھر مانگتے رہنا یہ دوسرا کام۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات ضرورت یہ سمجھنے کی ہے کہ قربانی شعائر اسلام میں سے ہے، قربانی اسلام کی نشانیوں میں سے ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ عبادت کو عبادت کے طریقے پر ہی ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ پوری دنیا میں مسلمان قربانی بڑے شوق سے کرتے ہیں، بہت شوق سے کرتے ہیں، لیکن اگر دین کے مطابق سیکھ کر کریں گے تو اس کا فائدہ اور زیادہ ہوگا۔ اگر ہم نے دین کو سیکھنا اور سمجھ کر کرنا چھوڑ دیا تو پھر یہ ایک رسم اور رواج بن کے رہ جائے گی، نعوذ باللہ۔ ہاں، اگر ہم اس کو دین سمجھ کر، عبادت سمجھ کر سیکھتے رہیں گے، مسائل معلوم کرتے رہیں گے، سنت کے مطابق کرنے کا شوق رکھیں گے، تو یہ شاعر اسلام ہی کی یہ شاعر اسلام ہی کی تعظیم ہوگی اور ہمارے لیے یہ خیر کا ذریعہ ہوگا۔ قربانی کے مسائل سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے اس کا جواب؟ قربانی ہو، حج ہو یا کوئی بھی دین کا عمل سیکھ کر کرنا کیوں ضروری ہے؟ سمجھ لیجئے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ ہے اصل بات۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس کا ترجمہ بتائیں جی۔ اللہ تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم اچھے عمل کر رہے ہو، اکثر عملہ نہیں ہے، احسن عملہ، اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے کر سکو۔ اور قرآن مجید کے اندر آتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، قیامت کے دن جس کے اعمال نامے میں اعمال وزنی ہو جائیں گے، نیکیاں، وہ کامیاب مزیدار زندگی میں ہوگا۔ تو یہاں دو باتیں معلوم ہوئی ان دونوں باتوں سے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تعداد کی بات نہیں، کوانٹٹی کی بات نہیں، کوالٹی کی بات ہے۔ کوالٹی چیک کریں گے، احسن ایک تو یہ بات۔ دوسری بات کہ اعمال قیامت کے دن تولے جائیں گے، یعنی ہماری قربانی، ہمارا حج، ہمارا ذکر، ہمارا اور بھی ہر عمل، نماز، سب کچھ تولا جائے گا۔ جب یہ بات معلوم ہوگی تولا جائے گا تو اب ہر آدمی کی، مسلمان کی فطری خواہش یہ ہوگی کہ میرا عمل وزن میں بھاری بھی ہو، تاکہ اعمال نامہ نیچے جائے، نیکیوں کا میں جاؤں اوپر جنت میں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعمال نامے میں اعمال وزنی کیسے ہوں گے؟ اعمال نامے میں اعمال میں وزن کیسے آئے گا؟ قربانی آپ نے بھی کی، آپ نے بھی کی، میں نے بھی کی، ایک کی وزنی تھی، ایک کی نہیں تھی، جانور تو سب کا ایک جیسا تھا۔ ایک تو اخلاص کی ضرورت ہے، دوسرا سیکھ کر، سمجھ کر، سنت کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے۔ جو عمل سنت کے مطابق ہوگا وہ وزنی ہوگا، اور جو سنت سے جتنا دور ہوگا اتنا بے وزن ہوگا۔ اعمال میں وزن آتا ہے اتباع سنت سے، سنت کے مطابق قربانی کرنے سے، یا عشرہ ذو الحجہ سنت کے مطابق گزارنے سے اعمال میں وزنی ہوں گے، اعمال نامے میں، قیامت کے دن ترازو میں۔ اور جو بے سیکھے ہوں گے ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے عمل وزنی ہوں تو ہمیں سنت کے مطابق کرنے ہوں گے۔ اب سنت کے مطابق کیسے کریں؟ وہ سیکھنا پڑے گا، اس کے لیے دین کا علم سیکھنا پڑے گا، پھر بات بنے گی۔